السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب اس آیت میں یہاں پر 3 طریقے کے لوگ ہیں اور تینوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تینوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو جو کافر ہو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو جو شرک کرتے ہو توحید پر آ جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت الہی پر جم جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اور اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے الذی خلقکم تم کو پیدا کیا۔ عبادت کی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، وہ خلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب کوئی خالق ہے ہی نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کا خالق ہوں، تو جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنی عبادت کی دلیل دی ہے اور اپنے رب ہونے کی دلیل دی ہے کہ میں ہی عبادت کا مستحق ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ اب عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا۔ عبادت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہیں عبادت میں۔ پہلی چیز ہے کمال درجے کی محبت، بہت زیادہ محبت کا ہونا، کمال درجے کی محبت۔ پھر وہ عبادت جس میں محبت ہی نہ ہو، بس ایک کام کر کے سر سے بوجھ اتارنا ہے کہ کیا کریں، کرنا تو ہے ہی۔ جیسا کہ اب ایک نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی، پھر عصر کا ٹائم ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو ظہر پڑھی تھی، اب عصر بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے۔ دل کی محبت سے پڑھیں، خوشی سے پڑھیں۔ اگر کوئی نیکی کی توفیق مل جائے تو خوش ہوا کریں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ اگر ہم سے کوئی صدقہ وغیرہ لیتا ہے تو شکر کیا کرے کہ کوئی ہے لینے والا۔ تو محبت سے اللہ کی عبادت کی جائے، کمال درجے کی محبت کا ہونا۔ دوسری بات، کمال درجے کی امید، کہ اللہ سے امید رکھنا کہ اے اللہ مجھے امید ہے کہ تو میری کوشش کو قبول کرے گا۔ تیسری بات ہے کمال درجے کا خوف رکھنا۔ جب انسان کے اندر یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں تو تب ہی وہ صحیح معنوں میں اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو پھر فرمایا عبادت کیوں کرنی ہے؟ الذی خلقکم، عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا ربکم، وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ یہ جسم جو ہے
یہ جسم اسی نے دیا، یہ عقل اسی نے دی، یہ بولنے کی طاقت اسی نے دی، کھانا پینا اسی نے دیا، بچے اولاد شوہر سب کچھ اسی نے دیا، وہ تمہارا رب ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے دیا، اگر نیکی کرتے ہیں تو اس کی توفیق بھی اللہ نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا مگر کس لیے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اگر تو اپنے آپ کو فارغ کر لے گا میری عبادت کے لیے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے میرے لیے ٹائم نہ نکالا تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا، مشغولیت سے بھر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر بھی دور نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں، دین کے لیے ہم ٹائم نکالیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں عبادت کرنے کی وجہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وجہ ہے؟ لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ، مشکلات سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی، وہ ذات جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے ارضا زمین کو فراشن بچھونا، والسماء آسمان کو بناء چھت، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج پس نکالا بھی اس سے من الثمرات پھلوں میں سے رزقن رزق لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا نہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اب اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ الذی جعلا، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، کہ اس نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، تمہاری ضروریت کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس سے پھل پھول نکالے۔ تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان پھر جس سے ڈرتا ہے نا تو پھر اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سب کچھ، چاند سورج ستارے سب کچھ تمہیں۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، تو عبادت کے بھی وہی لائق ہے۔ اور عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ حضرت ابن مسعود پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ واللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ اور جو آپ چاہو، یعنی جو اللہ چاہے جو آپ چاہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کا شریک کرتے ہو؟ ایسے نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے یہ کہا کرو، اللہ کا مجھے شریک نہ بناؤ۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور تم سے بھی کرواؤں۔ کیا حکم دیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
اور پھر اس کی مثال بھی دی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاص مال سے کوئی غلام خریدتا ہے اور غلام کام کاج کر کے جو آتا ہے، جو کچھ کما کر لاتا ہے، وہ لا کر کسی اور کو دے دیتا ہے. تو فرمایا کیا تم سب پسند کرو گے اس بات کو کہ غلام ایسا کرے؟ اسی طرح تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہاری مشکلات دور کرنے والا ایک اللہ ہے. تو بس اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی طرح امام مالک سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا جدا ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا امام ابو حنیفہ سے کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل دے کہ واقعی اللہ موجود ہے. انہوں نے کہا چھوڑو، میں کسی سوچ میں ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں. یعنی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے. وہ اپنی سوچ بتا رہے ہیں کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ اس کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے، نہ کوئی اسے چلانے والا ہے، خود ہی آ رہی ہے، خود ہی جا رہی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پر چل پڑتی ہے. سننے والے نے کہا، جو سن رہا تھا، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کشتی خود بخود آ رہی ہے، جا رہی ہے، چل رہی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پہ ٹھہر گئی، رک گئی، اتنا اتنا سامان لے کر آ رہی ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی. یہ اتنی بڑی کائنات کیا کسی کے چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے؟ یہ اتنی بڑی دنیا، زمین آسمان، کیا ان کا کوئی حاکم، ان کا کوئی مالک خالق کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ سارا نظام چلانے والا کوئی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے بنایا اور جانور تیرے لیے، ہر ایک چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم میری ہی عبادت کر. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور میرے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں کرنا. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب، کسی شک میں، مما، اس میں جو نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، بس تم لے آؤ، بصورت، ایک صورت میں، مثلی، جیسی، ودعو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے. اب کیا فرمایا؟ اگر تم کو اس کتاب میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ شک ہے تو جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. انہیں چیلنج دیا گیا. یہ آیت جو یہ قرآن کی صداقت کی واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک وہ قاصر ہی رہیں گے. وہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. اب کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے، جبکہ ہم نے سورت کے شروع میں کیا پڑھا تھا اس کتاب کے بارے میں؟ لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب فرمایا کہ اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے بھی شک میں مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. یہ چیلنج ان کو پہلے بھی دیا گیا تھا. پہلے کیا کہا گیا تھا کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ. اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک اور کتاب لے آؤ. اس کی ایک اور جگہ پر ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں. 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا گیا، اور اب یہاں پر ایک صورت لانے کا ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے. پچھلی ہم نے 2 آیتیں جو پڑھی ہیں اس میں کیا تھا؟ یعنی شرک کا رد کیا گیا تھا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی شرک کا رد کیا گیا تھا اور توحید کی دعوت دی گئی تھی کہ ایک اللہ ہے. توحید کی اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
अला अब्दिना, अपने बंदे पर। अब्दिना, देखिए बंदे जो है, तमाम बंदे ही अल्लाह के बंदे हैं, तमाम बंदे अल्लाह ही के बंदे हैं, मगर यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया, अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर, हमारे बंदे पर। तो इससे मुराद खास बंदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। जिस तरह के कहा जाता है बैतुल्लाह यानी खास घर, अल्लाह का घर, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, तो फरमाया ये हमने अपने बंदे पर नाजिल की है। इसमें अगर तुम्हें शक है तो जैसी एक सूरत ले आओ और जो तुम्हारे मददगार हैं उनको भी मिला लो तुम अपने साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और ना ही कर सकेंगे कभी भी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को मौजज़े दिए गए, मेरा मौजज़ा कुरान पाक है। लोग नबी के मौजज़े देखकर ईमान लाए और उनके जाने के बाद वो मौजज़े भी खत्म हो गए। मेरा मौजज़ा क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम, बस अगर ना तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, फत्तकुन्नारा, बस डर जाओ आग से, अल्लती, वो जो, वक़ूदुहन्नास, जिसका ईंधन अन्नास लोग हैं, वल हिजारतु, और पत्थर हैं, उइद्दत, जो तैयार की गई है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, बल्कि कलाम इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है। तो इंसान को इस रिसालत मुहम्मदिया पर ईमान लाकर जहन्नुम की आग से बचने की कोशिश करनी चाहिए, वो जहन्नुम जो काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। फिर फरमाया अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो डर जाओ उस आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आम आग इंसानी जिस्म और पत्थरों से बुझ जाती है, अगर ना भी बुझे तो मध्यम हो जाती है, मगर जहन्नुम की आग की हरारत इस कदर है कि इंसान और पत्थर इसका ईंधन बनकर इसे और ज्यादा भड़काएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी आग जहन्नुम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद और इब्ने अब्बास ने फरमाया ये पत्थर गंधक के होंगे जिन्हें आग ज्यादा तेजी से पकड़ लेती है, गंधक के पत्थर, या फिर इससे मुराद ये भी बुत मुराद हैं जिन्हें कुफार पूजते थे, कुफार जिन्हें पूजते थे, तो वो पत्थर भी मुराद है। और फिर सहाबा कराम कहते हैं कि एक दिन हम बैठे हुए थे कि एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता है ये किस चीज़ की आवाज़ थी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से 70 साल पहले अल्लाह ने जहन्नुम में एक पत्थर फेंका था जो आज जहन्नुम की तह तक पहुंचा है। अस्तगफिरुल्लाह। तो सहाबा कराम रोने लग गए, तो ऐसी वो जहन्नुम है, और वो किसके लिए तैयार की गई है, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। इससे पता चलता है कि जहन्नुम असल में काफिरों के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर कोई मोमिन उसमें जाएगा तो अपने गुनाहों की वजह से जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए उसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना। जहन्नुम असल में काफिरों और मुशरिकों के लिए है। अगर इंसान को, मोमिन को उसमें डाला जाएगा तो उसके गुनाहों की वजह से डाला जाएगा, उसको हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। वबश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दे दीजिए, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किया, अन्ना, बेशक, लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी, चलती हैं, मिन तहतिहा अल-अनहार, जिसके नीचे से नहरें, कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकू, उनको रिस्क दिया जाएगा, मिनहा, उससे, मिन समरतिन, फलों में से, रिस्कन, रिस्क, क़ालू, तो वो कहेंगे हाज़ा, ये अल्लज़ी, वही है, रुज़िकना, जो हमें रिस्क मिला था, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वतू, और इन्हें दिया जाएगा भी इसके साथ मुतशाबिह, मिलता जुलता, वालहुम, और उनके लिए, फीहा, इसमें, अज़वाजुन, बीवी है, मुतहहरतुन, पाकीज़ा, वहुम, और वो, फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना, खुशखबरी दे दीजिए, बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल साले किए, नेक अमल किए,
کیونکہ ایمان جو ہے وہ عمل صالح کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. جو سنت کے خلاف ہوگا وہ قبول نہیں ہوتا، وہ قبول نہیں ہوگا. اور جس میں ریاکاری ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. بشر، خوشخبری دے دیے. بشیر ایسی بشارت کو کہتے ہیں جس سے انسان خوش ہو جائے. تو ہم جہاں جہنم سے ڈرتے ہیں تو ہمیں جنت کی بشارت پر بھی خوش ہونا چاہیے. ایسی خوشی جس سے چہرے پر رونق آ جائے. جسے فرمایا خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. کس چیز کی خوشخبری؟ جنات، باغات کی، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. یہاں ایمان کے ساتھ کس چیز کی شرط لگا دی؟ عمل صالح کی، نیک اعمال کی. عمل صالح جو ہوتا ہے نا، عمل صالح میں 4 باتیں اہم ہوتی ہیں. 4 اہم باتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے علم. علم کے ساتھ یقینی طور پر پتہ ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے. 4 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ واقعی ہی یہ عمل صالح ہے. دوسرا اچھی نیت، اچھی نیت ہونی چاہیے. تیسرا ہے صبر، صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. چوتھا ہے اخلاص. تو یہ جن میں یہ 4 باتیں ہوں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اب ان سے کہہ دو کہ تمہیں نعمتیں ملنے والی ہیں. 3 نعمتیں ملیں گی. کون سی نعمت؟ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک نعمت ہے بدن کی نعمت، کہ انہیں جو کچھ چاہیے، پہننے کے لیے چاہیے وہ دیا جائے گا، کھانے کے لیے چاہیے وہ دیا جائے گا، سب کچھ دیا جائے گا. ان کے لیے باغات ہیں. بدن کی نعمت، ٹھیک ہے. اور دوسری نعمت آنکھوں کے لیے نعمت، تجری من تحتی الانہار، کہ انسان دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ کیا خوب ملا ہے ہمیں، کیا خوب منظر ہے. اور تیسری نعمت کہ جنت میں جو عورتیں ملیں گی وہ مطہرۃ فیہا ازواج مطہرہ، وہ پاک کی گئی ہوں گی. یعنی ایسی عورتیں ہوں گی جو پاک نہیں بلکہ اللہ نے ان کو پاک کیا. مطہرہ ہوں گی، طاہرہ نہیں کہا. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک اور مطہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کی گئی. یعنی ایسی عورتیں ہوں گی جو پاک نہیں بلکہ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. یعنی جن کو اللہ نے پاک کیا ہے، اب اللہ جس کو پاک کرے تو پھر کیا کوئی بھی گندگی اس تک پہنچ سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر کس چیز سے پاک کی گئی ہیں؟ یہ معذوف ہے. یعنی تمام عیب سے پاک کی گئی ہے، گندگی سے پاک، تمام میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک. اور پھر ایسی عورت دنیا میں نہیں ملتی جو تمام چیزوں سے پاک ہو. ایک ہفتہ نہ نہائے تو اسمیل آنے لگ جاتی ہے، سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے. فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں جنت میں ملے گی. اور یہ بھی کہ تم جنت میں ہمیشہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہاں فرمایا کہ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جب ان کو دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو یعنی ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا. یعنی ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے میوے متشابہ یعنی ملتے جلتے ہوں گے. سمجھ آ گئے؟ جو ایک بار دیا گیا تو اسی جیسا ملتا جلتا دیا جائے گا لیکن ذائقہ چینج ہوگا. یا پھر دنیا کے وہ تھوڑے بہت ہم شکل ہوں گے، نام کے ہم شکل ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ کھجور کے باغات ہوں گے، نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا شکل تھوڑی بہت ملتی جلتی ہوگی لیکن کھانے میں دنیا جیسے، ذائقے میں، مزے میں ایسے نہیں ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو پھر جب انسان جنتی جنت میں چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اب جو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں رہے گا. تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے.
وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے بیان کر دی، دل کی نعمت، آنکھ کی نعمت، بدن کی نعمت، ذہن کی نعمت، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔